جو سوال تھا مسرور صاحب کا وہ یہ ہے کہ اگر 23ویں کی رات یا 27ویں کی جمعے کے دن کو آ رہی ہو تو اس کی زیادہ اہمیت ہے، لیلۃ القدر کے حوالے سے غالباً بات ہے۔ اصل میں اس میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وسلم نے صحابہ کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے اور وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی ایک علامت یہ ہے کہ میں اس رات تھوڑی سی بارش ہوگی اور تھوڑی سی بجلی چمکے گی اور ایسے لگا کہ میں مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، تو یہ وسلم نے اس رات علامت بتائی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یہ علامت 21ویں کی رات کو پوری ہوئی، تو ہم یہ سمجھے کہ 21ویں کی رات کو ہوتا ہے۔ پھر ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر کس دن ہے، تو باہر آئے، وسلم تشریف لائے، تو وسلم نے دیکھا کہ دو آدمی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، تو وسلم نے ان کے درمیان صلح کرائی۔ پھر صلح کرانے کے بعد پھر وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں آج یہ بتانے کے لیے نکلا تھا کہ لیلۃ القدر کس معین رات کو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ بھلا دیا۔ تو پھر فرمایا کہ اس بھلانے میں ہی کوئی نہ کوئی بھلائی ہے، اب اس لیے تم ان آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں جو 21، 23، 25، 27 ہیں، ان طاق راتوں میں تم اس کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو یہ وسلم نے یہ فکرہ فرما کے ہمیں یہ بتا دیا کہ ان کسی بھی رات میں سے کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، ہم ضروری نہیں ہے کہ جس دن جمعہ ہو اور 27ویں کی ہو تو لازماً یہ رات ہوتی ہے۔ البتہ بعض بزرگان کے علم میں، بعض بزرگان کے تجربے میں یہ بات آ چکی ہے کہ اگر 27ویں کی رات ہو اور جمعے کا دن ہو تو اس وقت لیلۃ القدر ہوتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ ان بزرگان کی لیلۃ القدر اس دن ہو، تو ہر ایک کی جو لیلۃ القدر ہے وہ ڈیفرنٹ دن، مختلف دن میں ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رات مقرر نہیں کی، کوئی دن مقرر نہیں کیا، تو ہم بھی اس کے حوالے سے اس کو کھلا ہی چھوڑتے ہیں تاکہ کثرت سے عبادت کا موقع ملے اور زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ 10 دنوں میں مسلسل ہوتی رہی، یا یہ نہیں کہ صرف ایک دن میں توجہ ہوئی اور باقی دنوں میں نہ ہوئی۔ تو یہ بزرگان کے حوالے سے یہ ضرور ملتا ہے کہ اس دنوں میں ان کا تجربہ بتاتا ہے کہ ان دنوں میں آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔